السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 10 تاریخ ہے، 10 جمادی الثانی، اور قدیم روایات کے مطابق حضور صابر پاک کے جانشین اور خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا عرس وہاں بھی منایا جا رہا ہے پانی پت میں، اور یہاں عرس شیخ العالم کی یہ قدیم روایت ہے کہ اس مسجد درگاہ شریف میں یہ محفل عرصے دراز سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سلسلے چشتیہ جس کی ایک روشنی جو ہے برودولی شریف تک بھی آئی ہے، اس کے بانی مبانی جو ہیں حضرت ابو اسحاق شامی ہیں، لیکن ہندوستان میں یہ سلسلہ جو متعارف ہوا، ہندوستان میں کیا بر صغیر میں وہ متعارف ہوا حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری سے۔ حضور غریب نواز کے جانشین اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے اس سلسلے چشتیہ کو بہت بساط حاصل ہوئی۔ حضرت بابا صاحب کی شخصیت سلسلے چشتیہ میں مرج البحرین کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے بے شمار خلفاء اور مریدین ہیں، لوگوں نے تو کہا ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن 2 خلیفہ آپ کے ایسے تھے جن سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ ایک حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اور دوسرے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ صابر صاحب کے اوپر استغراق کا غلبہ تھا، لہذا تذکرہ نگاروں نے بہت مواد نہ ملنے کے وجہ سے آپ کا تذکرہ جو ہے مختصر کر دیا ہے۔ آپ کے خلیفہ جن کا یہ فاتحہ ہو رہا ہے اور جانشین جن کا یہ قل شریف ہو رہا ہے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، ان کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کسی مرید کی حیثیت جو ہے اس کے شیخ کے آگے کیا ہے، اور شیخ کو کوئی معمولی آدمی نہیں، شیخ وہ جو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری جیسے مقام اور مرتبے پر فائز ہو۔ وہ اپنے مرید کے تعلق سے، کوئی شیخ اپنے مرید کی تعریف نہیں کرتا۔ ابھی میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، وہ سیر الاقطاب نے، وہ صاحب سیر الاقطاب نے ایک واقعہ درج کیا ہوا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ایک مرید جو تھے وہ حضور صابر پاک کی خدمت میں آئے، اور دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے وہ کتنے مرید ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک، شمس الدین۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ کے تو اتنے مرید ہیں جتنے آسمان میں تارے۔ یہ سننا تھا کہ شیخ نے فرمایا کہ میرا شمس جو ہے وہ تمام تاروں پر، میرا شمس جو ہے جب طلوع ہوگا تو تمام تاروں کی روشنی مدھم پڑ جائے گی۔ یہ کسی معمولی آدمی کا قول نہیں تھا، یہ اس اتنے بڑے شیخ کا قول تھا جس نے اپنے ایک مرید اور جانشین کی اس سے زیادہ فضیلت حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی ہو نہیں سکتی کہ ان کے شیخ نے ان کو شمس کہا، اور ایسا شمس کہا کہ جس کے طلوع ہونے پہ اتنے بڑے شیخ وقت اور قطب وقت حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مریدین کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ پھر انہوں نے آگے تذکرہ کیا ہے سیر الاقطاب نے کہ یہ مرید جب حضرت محبوب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت محبوب پاک نے سخت سرزنش کی
کہ تم نے کیوں اس طرح کی گفتگو کی اور آئندہ اس طرح کی گفتگو حضرت سے کبھی نہ کرنا. حضرت جو ہے جس مرتبے پہ فائز تھے انہوں نے اسی مرتبے کی بات کی. یہ تھا دونوں پیر بھائیوں کی محبت, تعلق, التفات, اس کا طریقہ. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو بھی بہت وقت کام کرنے کا نہیں ملا. اس کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کا وقت آیا. حضرت میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ جمادی الثانی, یہ سلسلے صابریہ کا مہینہ ہے. اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو سلسلے صابریہ کے 3 بڑے شیخ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی, حضرت مخدوم احمد عبدالحق رودولوی اور حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی, تینوں کا تاریخ وصال, یوم وصال اسی مہینے میں اور عرس اسی مہینے میں منایا جا رہا ہے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا آج ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شیخ العالم صاحب کا عرس. ہم لوگ کل یہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ بر صغیر میں پوری ایشیا کے اندر اتنا بڑا عرس کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے, مطلب تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے. یعنی 29 تاریخ سے جو محفلیں ہو رہی ہیں وہ تقریباً آج جو ہے وہ 11ویں محفل ہوگی. یعنی 29 تاریخ سے اگر 15 تاریخ تک کی محفل دیکھی جائے تو 16 روز کا عرس ہے, کہیں کا عرس 16 روز کا نہیں ہے. تو یہ حضرت شیخ العالم صاحب کا عرس ہو رہا ہے, وہ جو ہے وہ چل ہی رہا ہے. پھر ابھی 22-23 جو ہے وہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کا عرس ہوگا. بہرحال تو انہوں نے اپنا جانشین اور خلیفہ جو ہے حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کو بنایا, وہ ان کے جانشین اور خلیفہ. اس کے بعد حضرت شیخ کا دور آتا ہے. شیخ جو ہیں وہ پہلے بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں کہاں؟ شیخ علاؤلق پنڈوی کے پاس. وہاں بات نہیں بنتی تب کہاں پہنچتے ہیں؟ حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کے پاس. اور پھر ان کو بیعت, میں نے اسی لیے چونکہ یہ سلسلہ صابریہ کا مسئلہ ہے, ان کے 40 خلفاء تھے حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کے. تمام تذکرہ نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے, لیکن جانشینی جو ہے وہ متفق علیہ 700 سالوں سے 650 سالوں سے متفق علیہ ہے کہ جانشینی جو ہے حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق رودولوی کے حصے میں آئی. اور ان کو بیعت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاؤ بابا عبدالحق, میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرا سلسلہ یعنی سلسلہ صابریہ جو حضرت مخدوم احمد جو ہے ان سے جو ہے وہ صابر کلیری اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اور مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء سے ہوتا ہوا جو تم تک آیا ہے, اس کا غلبہ صبح قیامت تک کب نہیں ہوگا, وہ سلسلہ تم سے پھیلے گا. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ خانقاہ جس کی مسجد میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سلسلہ صابریہ کی پہلی عظیم اور معتبر اور قدیم خانقاہ ہے. تقریباً 600 سالوں سے یہ متحرک ہے. اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ ان کا یہی قول, ان کے شیخ کا یہی قول ان کی ساری فضیلت بیان کر دیتا ہے کہ جب شیخ اتنے بڑے مرتبے پہ جو شیخ فائز ہو, وہ اپنے کسی خلیفہ, اپنے کسی مرید کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا شمس طلوع ہوگا تو تمام ستارے مدھم پڑ جائیں گے. زیادہ تو ان کے شیخ کے اس قول سے ان کی افضلیت, ان کی فضیلت, ان کی تقوی, ان کے ولایت کا مرتبہ جو ہے وہ ازہر من الشمس ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.